براڈ شیٹ اسکینڈل انکوائری کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی۔ تحقیقات میں براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیشن کی 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ وزیر اعظم آفس کو مل گئی ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب۔ سلیم بخاری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر دیکھیں کہ $15 لاکھ ہے، 5 نہیں 10 نہیں، پورے $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، صفائی غائب ہو گیا اور کوئی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سوئس اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ایک ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے، ہائی کمشنر تھے برطانیہ میں، وہ جا کے سوئٹزرلینڈ سے پاکستان کی ایمبیسی سے سارا ریکارڈ لے آئے تھے۔ یہ اس کا ایکشن ریپیٹ ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمہ وقت چلاتی رہی ہے کہ دیکھیں جناب پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے کیا کیا تھا۔ اب چونکہ ان کے شہزاد اکبر صاحب کا نام آ رہا ہے، بہت سارے اور بھی نام آ رہے ہیں اور رول ان کا جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے، تو اس طرح کا ریکارڈ غائب کرانے کی یہ دوسری مثال ہوگی۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پی ٹی آئی جس چیز پہ خود چلاتی رہی ہے وہی سارے فیل، وہی سارے کام خود کر رہی ہے، تو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے، آپ نے پچھلی رپورٹ بھی دیکھ لی ہوگی جو چینی اور آٹا کمیشن پہ بنی تھی، کیا ہوا اس کا؟ 5 عدد ڈرائی کلین پروسیسز کے بعد بھی وہ 7 محکموں کو ڈیوائیڈ کر کے صفحے 5 6 پھاڑ کے وہ دے دیے گئے اور حشپ ہو گیا سارا معاملہ۔ پوچھا کسی نے کسی سے کہ کیا ہوا؟ یہی حال اس کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ بہت چہیتے ہیں مرزا شہزاد اکبر صاحب، تو وہ ان کو بھی اس معاملے کو بھی حشپ کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ تو تھینکس ٹو میڈیا کی اس طرح کی باتیں جو ہیں آپ سامنے لے آتے ہیں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ براڈ شیٹ کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت پر، نیب پر اور پاکستانی حکومت کے ترجمان، بہت چہیتے ترجمانوں پر پڑ رہا ہے، پڑے گا، اور اس کا اگر تدارک نہ کیا گیا، اگر اس کے اوپر جو چلانے والے لوگ تھے اگر انہوں نے صحیح اقدام نہ اٹھایا ہے، بعض اب یہاں اس قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ آٹا چینی کمیشن میں ہے، چاہے وہ پیٹرولیم میں ہے، چاہے وہ دوائیوں کی قیمتوں میں ہے، سب معاملے حشپ ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی حشپ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور یہ رپورٹ کسی اپوزیشن کے لیڈر نے نہیں بنائی ہے، خود حکومت کی مقرر کردہ کمیٹی نے اگر بنائی ہے، تو پھر یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے وہ پیسے لیے، کس نے وہ پیسے دیے، کس کو وہ پیسے دیے اور کیوں دیے۔ جی بالکل، یہ تینوں سوالات کے جوابات ملنے چاہیے۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے کنٹرولر نیوز 24 نیوز ایچ ڈی احمد ولید صاحب نے۔ سر، کمیشن کی 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ وزیر اعظم آفس کو مل گئی ہے، کیا اس تحقیقاتی رپورٹ کا کوئی اثر ہوگا؟ کیا یہ مفید ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے کمیشن پہلے بھی کتنے بنے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی تحقیقاتی رپورٹس تھی ان کے اوپر کس طرح سے کوئی کارروائی کی گئی۔ حالانکہ ابھی جو ریسنٹلی جتنے بھی کمیشن قائم کیے گئے، یہ کمیشن جو تھا اس کو بہت زیادہ امپاور کیا گیا تھا، بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے کہ یہ ہر طرح کی تفتیش کر سکتے ہیں، باہر سے بندے کو یہاں بلا کے ان سے تفتیش کر سکتے ہیں، اور جو تفتیش میں حاضر نہ ہو اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو جو جج کی پاورز ہیں وہ بھی دی گئی تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا رخ جو ہے وہ کس طرح موڑا جاتا ہے۔ جیسے یہ $15 لاکھ غائب ہوئے ہیں، کس طرح سے کوئی ریکارڈ جو ہے اس کا مس پلیس ہو گیا، آپ نے پیسہ جو ہے پاکستان نے پے کیا لیکن کہیں ریکارڈ میں شو نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی کوئی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا کیا ہو کہ ایک براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ جن لوگوں نے جو کردار ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے، ان کے اوپر بات بھی نہیں ہو رہی کہ جن لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، چاہے مشرف کے سائن تھے اس وقت جو نیب کے لوگ تھے، یا جن لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، پھر جو کمپنی بنی، کمپنی بننے کے بعد اس کو یہ معاہدہ کیا گیا، اور معاہدہ بھی ایسا خوفناک کہ جس میں وہ کام کریں یا نہ کریں، وہ کمپنی کام کرے یا نہ کرے، پاکستان کوئی اگر کسی ان 200 کی لسٹ میں سے کسی شخص کے خلاف کوئی بھی چیز یہاں کارروائی کر کے اس سے پیسے برآمد کرتا ہے، کوئی پلی بارگین کرتا ہے، تو اس میں سے بھی شیئر اس کو ملنا ہے، اور شیئر بھی اس میں سے بھی دیا جاتا ہے۔ احمد ولید صاحب کنٹرولر نیوز 24 نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سلیم بخاری صاحب تینوں تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔